تو میرے علم میں تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ بالکل ہی ایک شوبز کی دنیا کو چھوڑ کر آئی اور کہاں گئی، کسی مولانا کے گھر میں چلی گئی. ہٹو بچوں ہو گئے، مولانا صاحب بہت خوش ہوں گے. مولانا صاحب کہیں گے اللہ نے اسلام پر چلنے کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے دیا. آخرت میں حور کی ضرورت نہیں بھی ملی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. مفتی صاحب، جو مفتی انس صاحب ہیں، تو مفتی صاحب جو ہیں ان کو ان کے نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دیا. محترم سامعین، طارق مسعود کی یہ ویڈیو کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے ضرور آئی ہوگی، جس میں انہوں نے ثنا خان کو حور ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے. ثنا خان سے شادی کرنے کو نیکیوں کا بدلہ انہوں نے بتایا ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں. دراصل سامعین، ان کے جو حکیم الامت اشرف علی تھانوی تھے، وہ بھی ہندوستان کی عورتوں کو حور کہا کرتے تھے. جی ہاں، اور عورتوں، لڑکیوں پر اور ان کی شرمگاہ پر، ان کی شہوت پر اشرف علی تھانوی نے خوب تحقیق کی ہے، جس پر بطور ثبوت آپ گزشتہ دنوں ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی ان ویڈیوز میں بہت کچھ آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے. اور آج کی اس ویڈیو میں بھی اسی کے بارے میں چند شرمناک حوالے ملاحظہ فرمائیں گے. تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں اشرف علی تھانوی کی تحقیق کیا ہے اور کیسی اور کس پر ہے. باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. محترم سامعین، پچھلی ویڈیوز میں نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا کہ دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی چھچھورا تھا، عورتوں کو تاڑتا رہتا تھا، رنڈیوں کو پہچانتا تھا، عورتوں کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر میں رات میں گھس جاتا تھا اور رات بھر ان کو دیکھتا رہتا تھا، اور بھی بہت کچھ میں نے پچھلی ویڈیوز میں پیش کیے ہیں. اور ان تمام حوالوں سے جو میں نے ان ویڈیوز میں پیش کیے ہیں، ان سے اشرف علی تھانوی کی حقیقت اور ان کی ذہنیت کا خوب اچھی طرح اندازہ کیا جا سکتا ہے. عورتوں کے بارے میں اپنی ایک مجلس میں یہی دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہے. دیکھیے، یہ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 4 کے صفحہ نمبر 220 پر اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ یہ ہندوستان کی عورتیں جنت کی حوریں ہیں. اسی طرح اگلے صفحہ پر دیکھیں، اس پر بھی وہی لکھا ہوا ہے. کہتا ہے کہ میں تو کہا کرتا ہوں، یعنی اشرف علی تھانوی خود کہتا ہے کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان کی عورتیں حوریں ہیں. محترم سامعین، اس سے ہر ذی شعور انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کہ عورتوں پر دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے کیسی زبردست تحقیق کی ہے اور ہندوستان بھر کی عورتوں میں کیا کیا انہوں نے دیکھا ہے. سامعین، سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی عورتیں جنت کی حوریں ہیں، یہ کس دلیل سے اشرف علی تھانوی نے کہہ دیا؟ کیا قرآن کی کسی آیت میں یا ذخیرہ احادیث میں سے کسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ ہندوستان کی عورتیں جنت کی حوریں ہیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر اشرف علی تھانوی نے جو شریعت پر بہتان باندھا ہے، اس پر دیوبندی کیا کہیں گے؟ اب ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی کہے کہ اس میں تو عورتوں کی خوبی بیان کی گئی ہے اور اس میں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ممکن ہے اپنے تجربے سے انہوں نے یہ بات کہی ہو، یا کچھ اور بہانہ بنا کر دیوبندی اپنے نادان دل اور اپنے نادان دیوبندیوں کو سمجھانے کی ناکام کوشش کرے. اس لیے اب ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں، جس سے صاف ہو جائے گا کہ اشرف علی تھانوی عورتوں کو کس طرح اور کس نظر سے دیکھا کرتا تھا اور کتنی گندی نظر تھی اس کی. چنانچہ دیکھیے یہ کتاب، جس کا نام ہے حسن العزیز و ملفوظات، اور اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 438 پر دیکھیں کیا کہا ہے اشرف علی تھانوی نے. یہاں دیکھیں، کہتا ہے کہ میں نے حسینوں کو دیکھا ہے، میں نے حسینوں کو دیکھا ہے کہ وہ جھنجھلائے ہوئے اور منہ چڑھائے ہوں تو وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ بس فدا ہو جائیں. کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ بس فدا ہو جائیں. سامعین غور کریں، ایسی باتیں کرنے والا کوئی گلی کا ٹپوری نہیں ہے، محلے کا کوئی بگڑا ہوا نوجوان نہیں ہے کہ آپ اس کی بے شرمی اور بدطینتی کو نظر انداز کر کے نکل جائیں، بلکہ ایسی شرمناک بات کرنے والا وہ ہے جسے دیوبندی اپنا حکیم الامت، مجدد ملت، حجت اللہ فی الارض اور بھی جانے کیا کیا کہتے ہیں. کیا آج تک آپ نے کسی مولوی صورت شخص سے، اگرچہ وہ مولوی نہ ہو، ان کی زبانی عورتوں، لڑکیوں کے بارے میں ایسی بات آپ نے کبھی سنی ہے؟ کیا آپ کے سامنے کبھی کسی مولوی صورت انسان نے کہا ہے کہ میں نے حسینوں کو دیکھا ہے کہ وہ جھنجھلائے ہوئے اور منہ چڑھائے ہوں تو وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ بس فدا ہو جائیں؟
میرا یقین ہے سامعین کہ آپ نے آج تک کسی مولوی صورت شخص سے، اگرچہ وہ مولوی نہ ہو لیکن اس نے اپنی صورت مولویوں جیسی بنا رکھی ہے، ان سے بھی آپ نے ایسی بات ہرگز بھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ تو دیوبندیوں وہابیوں کا ہی بے غیرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی ہے جو حسینوں کے متعلق ایسی حیاسوز باتیں اپنی مجلسوں میں کرتے رہا کرتے تھے۔ اب اگر کسی دیوبندی کو اپنے اشرف علی تھانوی کی ان باتوں میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی ہے تو اس دیوبندی سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر کی عورتوں لڑکیوں کے متعلق کوئی کہے کہ میں نے آپ کے گھر کی حسینوں کو دیکھا ہے، وہ جھنجھلائے ہوئے منہ چڑھائے ہوں تو ایسے اچھے معلوم ہوتے ہیں کہ بس فدا ہو جائیں، تو کیا آپ ان کی اس بات کو برداشت کر لیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ اتنے بے غیرت ہوں گے کہ ایسی بات اگرچہ آپ کا جگری دوست ہو جو برسوں سے آپ سے دوستی کر رہا ہو، آپ اس لیے برداشت کر لیں کہ یہ ہمارا جگری دوست ہے۔ تو پھر جب اشرف علی تھانوی نے ایسی بات کہی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم یہ غور کریں کہ آپ نے کس کو اپنا رہنما بنایا ہوا ہے، جن کی نظر عورتوں پر، لڑکیوں پر کس طرح پڑا کرتی تھی اور کیسی سوچ اور کیسا نظریہ تھا ان کا عورتوں کے تعلق سے۔ اور پھر سامعین، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو علی اصغر بواسیری محقق نوجوڑ کہتا ہے، صرف اس لیے کہ رد المحتار میں مرد کے اعضائے سطر 8 بتائے گئے ہیں مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 9 ثابت کیا ہے۔ بس اتنی سی بات پر یہ علی اصغر بواسیری یا اس جیسے اور دوسرے جاہل، احمق اور بدعقل دیوبندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ ایسے جاہلوں اور احمقوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے کہاں اور کیسی تحقیق کی ہے۔ دیکھو یہ کتاب جس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، اس کی جلد 19 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 256 پر تمہارا اشرف علی تھانوی اپنی تحقیق کیا پیش کرتا ہے وہ دیکھو۔ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ عورت کو مرد سے 10 حصہ زیادہ شہوت ہے، یہ غلط ہے۔ اول تو مشاہدہ، دوسرے ان کا مزاج بارد ہے، رطوبت ان میں زیادہ ہے۔ پھر زیادتی کے کیا معنی؟ سن لیا سامعین، عورت میں مرد کی بنسبت 10 حصہ زیادہ شہوت ہے، یہ جو مشہور ہے یہ غلط ہے۔ اس پر جو دلیل دی اشرف علی تھانوی نے وہ دیکھیں کہ پہلی یہ کہ اشرف علی تھانوی کو اس کا مشاہدہ ہے، یعنی عورتوں میں مرد کی بنسبت شہوت زیادہ ہے یا نہیں ہے، اس کا مشاہدہ جانے کتنی عورتوں میں اشرف علی تھانوی نے کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ اس نے خود بتایا ہے کہ پہلی وجہ کیا بتائی کہ اس کا مشاہدہ ہے، دوسرے ان کا یعنی عورتوں کا مزاج بارد یعنی ٹھنڈا ہے، اور تیسرا یہ کہ ان میں رطوبت زیادہ ہے، اس لیے یہ بات غلط ہے کہ عورت میں مرد سے 10 حصہ زیادہ شہوت ہوتی ہے۔ تو کیا اشرف علی تھانوی کی اس تحقیق کے بعد علی اصغر بواسیری یا دوسرا کوئی بھی دیوبندی اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو محقق شہوت کا نام دیں گے؟ اگر نہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارناموں کا اعتراف کرنے کے بجائے ان پر جاہلانہ اعتراض کرنا اور زبان تان دراز کرنا اور اپنے اشرف علی تھانوی کی اس شرمناک بات پر آنکھیں بند کر لینا یہ بتاتا ہے کہ دیوبندی اکابر پرستی میں رشید احمد گنگوہی کی طرح اندھے ہو چکے ہیں۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے پچھلی ویڈیو کی طرح جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر زبان تان دراز کرنے والے دیوبندیوں کی آنکھیں کھلے اور سنیوں تک یہ بات پہنچے کہ جو دیوبندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اشرف علی تھانوی کیسی تحقیق کی اور کیسی شرمناک باتیں اپنی مجلسوں میں کیا کرتا تھا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔